اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ سورہ یوسف آیات 73 سے 76۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب قافلہ جانے لگا تو اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم نے چوری کی ہے، تو قافلے والوں نے کہا کہ تمہارا کیا گم ہو گیا ہے؟ تو جواب میں انہیں بتایا گیا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم لقد علمتم تحقیق تم نے جانا ما جئنا نہیں آئے ہم لنفسد فی الارض کہ ہم فساد برپا کریں زمین میں، وما کننا سارقین اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی صفائی بیان کر دی تو اعلان کرنے والوں نے کہا قالوا فما جزاؤہ پس کیا بدلہ ہوگا، ان کنتم اگر تم ہوئے کاذبین جھوٹے، کہ اگر تمہاری بات درست نہ ہوئی تو پھر کیا سزا دی جائے گی؟ قالوا تو قافلے والوں نے کہا جزاؤہ اس کا بدلہ من وجد فی رحلہ جس کے کجاوے میں پایا گیا، فہو جزاؤہ پس وہی اس کے بدلے میں دھر لیا جائے گا۔ کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظلم کرنے والوں کو، تو ہم بھی چور کو یہی سزا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے قسم کھا کر جواب دیا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد برپا کرنے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں کٹورا ملے وہی اس کے بدلے میں روک لیا جائے، ہم ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کر لی تو تلاشی شروع ہوئی، فبدا پس شروع کیا بأوعیتہم ان کے سامان سے، قبل وعاء اخیہ اپنے بھائی کے پوتلی سے پہلے۔ لفظ وعاء جمع اس کی اوعیہ، ویسے تو برتن کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں مراد وہ تھیلے ہیں جن میں غلے کو بھرا گیا تھا۔ تو جب تلاشی شروع کی گئی تو بنیامین کا سامان چیک کرنے سے پہلے باقی بھائیوں کا سامان کھولا گیا، اب اس سامان میں سے تو کچھ نہ نکلا۔ ثم پھر استخرجہا انہوں نے نکالا اس کو، اس پیالے کو، من وعاء اخیہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے تھیلے میں سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے سامان کی تلاشی کا آغاز کیا تو اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے کیا اور آخر میں اپنے بھائی کے تھیلے سے پیمانے کو برآمد کر لیا۔ کذالک اسی طرح کدنا ہم نے تدبیر کی لیوسف یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو یہاں تعبیر کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف کی ہے کہ یہ طریقہ کار ہم نے یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا اور پھر اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کی ایک تدبیر کی۔ ما کان لیأخذ نہ تھا اس کے لیے کہ وہ لے لیتا یا روک لیتا اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین الملک بادشاہ کے دین کے مطابق، الا مگر ان یشاء اللہ چاہے اللہ تعالی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر کے بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے کی، بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کے مجاز نہ تھے،
نرفع ہم بلند کر دیتے ہیں، درجات درجے، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق اور اوپر، کل ذی علم ہر علم والے کے، علیم ایک زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو ہر علم والے سے بالا تر ایک علم والا ہے۔ نرفع درجات من نشاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مراتب بلند کی طرف اشارہ بھی ہے، اور ان لوگوں پر ایک تعریض بھی جو اپنے علم کو آخری چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان کو دنیا جتنی نظر آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کائنات کل اتنی ہی ہے، اور اپنے اس نشے میں وہ بہت سی حقیقتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ان کے محدود علم سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کسی کو بھی اپنے اندازوں اور قیاسوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم ہر علم رکھنے والے سے بالا تر ہے ایک علم رکھنے والا۔ یہ سب علم والوں سے بڑھ کر علم رکھتا ہے، اس کا علم حقیقی ہے۔ اس میں قریش کو جن کو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ایک تنبیہ بھی ہے کہ آج وہ اللہ کے رسول کو جن حالات میں دیکھ رہے ہیں ان سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ حالات کا حقیقی علم صرف اللہ ہی کو ہے، وہ جانتا ہے کہ مستقبل کے پردوں میں کیا چھپا ہوا ہے، موجودہ تاریکیوں کے اندر سے کس طرح روشنی برآمد ہوگی، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے کس طرح راہیں ہموار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔